أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ دو کلمات، با اور کے معنی میں، اذ اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے جب، جس وقت۔ تو وَإِذْ اور جس وقت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تذکرہ فرمائیے اس وقت کا جس وقت قال، قول سے قاف و لام حروف اصلیہ ہیں، اسی سے اقوال ضرری، قول قائل، تو قال اس نے کہا۔ قرآن مجید کی صورتیں ہیں جن کو ہم قل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قل، تم کہو۔ ربو کا، رب کہتے ہیں رب کو، جس کا ترجمہ پروردگار بھی کیا جاتا ہے، پرورش کرنے والا بھی کیا جاتا ہے۔ اور کا تیرا، ضمیر متصل ہے، تیرا خطاب واحد مذکر کو تیرا، تو مراد یہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، تو نبی پاک ہیں کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کہا۔ کسے کہا؟ لے کو، یہاں لے کو کے معنی میں آ رہا ہے الملائکہ، تو یہ لے ہے کے لیے، کو حرف جر ہے، ال خاص کرنے کے لیے آتا ہے، ملائکہ، ملائکہ کے معنی فرشتے، یہ ملکن کی جمع ہے، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، للملائکتی فرشتوں کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ کیجئے جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا، فرشتوں سے کہا، انی، دو الفاظ، دو کلمات، ان بے شک، یا میں کے لیے، متکلم کے، انی یقیناً میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انی، جب ہم نے فرشتوں کو کہا انی یقیناً میں، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ میں جاعل، جعلہ سے پہلے گزر چکا آیت نمبر 21 میں، جعل لکم الارض فراشا، تو جعل اس نے بنایا، جاعل اس میں فاعل ہے، دیکھ لیں، فاعل کرنے والا، جاعل بنانے والا۔ اسی طرح خالقہ تھا، اس نے پیدا کیا، خالق پیدا کرنے والا۔ اسی سے کتابت ہوتا ہے، کاتبہ اس نے لکھا، کاتب لکھنے والا، تو یہ عربی میں اس میں فاعل کا سٹائل ہے، جاعل بنانے والا۔ ایسے پیچھے قال گزرا، اس نے کہا، اور قائل کہنے والا۔ فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، خلیفتاً، یہ خا لام فا سے ہے، اسی سے نکلا ہے خلف پیچھے، خلیفہ جسے پیچھے مقرر کیا جائے، جب کوئی ذات خود ظاہر نہ ہو تو پھر وہ ظاہر طور پر کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو اس سے مراد خلیفہ، تو خلیفہ سے مراد نمائندہ ہے، جانشین کا ترجمہ کیا جاتا ہے خلیفہ کا، یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں نائب، یا خلیفہ کا لفظ ہی مناسب ہے۔
تو خلیفہ وہ ہے جو عدم موجودگی میں یا عدم ظہور میں کسی کے مالک، اصل جو مالک ہے وہ خود ظاہر نہیں ہو رہا، سامنے نہیں آ رہا، تو اس کی جگہ پہ جو کردار ادا کرے گا وہ خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالو، پھر وہی قالا سے، قالا واحد تھا، اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، ان سب فرشتوں نے کہا، تجعلو، پہلے اس کی لفظ آیا ہے کیا کے معنی میں، قرآن ہم نے پہلے پڑھا تھا سواء علیہم انذرتہم، کیا چاہے، لیکن یہاں کیا کے معنی میں، تجعلو، تجعلو جعلا سے فعل مضارع ہے، جعلا ماضی تھا، اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، اس نے مقرر کیا وہ مقرر کرتا ہے، اور تا سے ہے تو تو کے معنی میں آئے گا، تجعلو تو بناتا ہے، تو مقرر کرتا ہے، یا تو بنائے گا، تو مقرر کرے گا، کیونکہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو تجعلو کا مطلب بنے گا کیا تو مقرر کرے گا، کیا تو بنائے گا، یعنی فرشتے اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، مراد زمین ہے، من جو، یفسد فیہا، یفسد فساد سے ہے، فا سین دا، فساد، فاسد، مفسد، یہ الفاظ اسی سے ہیں۔ تو افسادہ اس نے فساد کیا، یفسد مضارع ہے تو یہ وہ کے معنی دے رہا ہے، یا یفسد وہ فساد کرتا ہے، وہ فساد کرے گا، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، تجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں اس کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ، با کے معنی اور، یسفیکو پھر فعل مضارع، اصل حروف ہے سین، فا، کاف، سفک، اسی سے آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بڑا سفاک انسان ہے، یعنی بڑا خون ریزی کرنے والا ہے، سفاک قاتل، تو سفاک کے معنی ہوتے ہیں انتہائی خون ریزی کرنے والا، اور صافا کا اس نے خون ریزی کی، یسفیکو مضارع ہے، یا سے شروع ہوا ہے تو وہ، یسفیکو وہ خون خرابہ کرتا ہے، وہ خون خرابہ کرے گا، تو یفسد فیہا اس میں فساد کرے گا، ویسفیکو اور خون خرابہ کرے گا، خوب بہائے گا، الدماء خونوں کی ندیاں بہا دے گا، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ وا کے معنی اور تھے نحنو میں، وَنَحْنُ میں وا کے معنی اور، نحنو ہم ضمیر منفصل ہے، ہم ہوئی، نُسَبِّحُ اصلی حروف سین، با، ہا، اسی میں پھر سبحہ آیا، سبحہ اس نے تسبیح کی، اسی سے تسبیح، سبحہ اس نے تسبیح کی، اور یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، لیکن یہاں نسبح ہے تو فعل مضارع نون سے شروع ہو، نون کا اس کے اگر سابقہ آئے، پریفکس آئے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے جو کسی بھی مخلوق کو لاحق ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بے حمد کا آپ کی تسبیح ہم کرتے ہیں، بے ساتھ حمد تعریف شکر کا آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ وا کے معنی اور، نقدس پھر فعل مضارع، اسی سے قدوس، اسی سے قدس، اسی سے تقدس، تو قدس کے معنی پاکی، تقدیس کے معنی کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی تقدیس کرنا یعنی اس کی پاکی کا ایک اعلیٰ مرتبہ بیان کرنا، قدسہ اس نے کسی کی اس کے مقام پاکیزگی کا اعلیٰ مرتبہ بیان کیا، یقدسو وہ پاکیزگی کا مرتبہ بیان کرتا ہے، نقدسو ہم آپ کی پاکی کا وہ اعلیٰ ترین مقام بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، لاکا آپ کی،
قال، اس نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا، انی، فرشتوں کا جو تعجب تھا اس کے جواب میں فرمایا انی، پہلے بھی گزر چکا، یقیناً میں، اعلم، علم سے جاننا، اور آ سے شروع ہے تو میں، تو آ تا یا نا سے فعل مضارع شروع ہوتا ہے، آ سے ہو تو میں، تا سے ہو تو تو، یا سے ہو تو وہ، نون سے ہو تو ہم، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا، ما جو کے معنی میں بارہا آ رہا ہے، لا نہیں کے معنی میں، ما لا جو نہیں، تعلمون علم سے، علم کے معنی جاننا، تو اس سے پہلے پھر فعل مضارع کا تا آیا ہے تو تو، تعلم تو جانتا ہے، اور آخر میں واو نون آیا ہے تو جمع ہو گیا تم سب جانتے ہو، ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پچھلے رکوع کی ابتدا فرمائی تھی اس بات سے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ تمہارا خالق وہی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارے لیے سارے سامان، کارخانہ حیات اسی نے بنایا ہے، تو جب سب تمہیں بنانے والا، تمہارا سب کچھ بنانے والا، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا، پھر تمہیں زندگی دے کر پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرنے والا، پھر موت سے نکال کر دوبارہ زندگی دینے والا، پھر تمہارا حساب کتاب کرنے والا، جب وہ سب کچھ وہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو تمہاری اصل حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کو تاریخی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، ابتدائے آفرینش انسان کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس وقت کا تذکرہ کیجیے، اس وقت کو ذہن میں لائیے، اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یہ ہے تمہاری ابتدا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی، تعجب کا اظہار کیا، یا اللہ آپ اس کو خلیفہ بنانے لگے ہیں اس زمین پر جو کہ یہاں اس میں فساد بپا کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد سمیت، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے تقدس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ مخلوق آپ بنا رہے ہیں، ایک طرف آلریڈی ہماری جیسی مخلوق ایک موجود ہے، تو بڑی تعجب کی انہوں نے اظہار کیا اس سلسلے میں سوالیہ انداز میں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن اللہ نے ان کے تعجب کو زائل کر دیا یہ فرماتے ہوئے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو باتیں تم جانتے ہو، یہ حقائق جو تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو جو اور حقائق معلوم ہیں، یہ فیصلہ ان حقائق کی بنیاد پر ہے، تو لہٰذا یہ علم نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے پیچھے اور حقائق ہیں جو تمہارے معلومات میں، تمہاری دسترس میں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. وعلم و اور علم عین لام میم اس مادہ یعنی حروف اصلیہ کے بارے میں بات پہلے ہو چکی. علم، تعلیم، معلم، متعلم، تعلم، یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں. علم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا، جاننا. علامہ کے معنی ہے سکھایا، علم دیا. وعلامہ اور اس نے علم دیا. آدم، آدم منصوب ہے. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس کے آخر میں زبر ہے تو یہ مفعول ہو جائے گا. آدم کو، جیسے اردو میں ہمارے لیے مفعول کے آگے اکثر کو کی علامت آتی ہے، عربی میں زبر کی علامت آتی ہے اکثر. وعلم آدم، اور آدم کو سکھایا. اگر یہاں آدامو ہوتا پھر ہوتا آدم نے سکھایا. آدامو اگر پیش ہوتی تو یہ فاعل بن جاتا، یعنی یہ جو پیچھے کام آ رہا ہے یہ ایکشن اس نے کیا ہے. یہاں پیش نہیں ہے، یہاں زبر ہے، یعنی یہ ایکشن کرنے والا یہ نہیں ہے، اس ایکشن کا اثر اس پر ہوا ہے تو یہ مفعول ہے. فاعل کی علامت ہماری اردو میں اکثر نے ہوتی ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں آدم نے سکھایا، آدامو ہوتا. لیکن یہاں ہے آدم کو سکھایا تو آدامہ ہے. انشاءاللہ اس پر باتیں چلتی رہیں گی. وعلامہ، اور اس نے سکھایا آدامہ، آدم کو. آدم سے مراد سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. الاسماء، الاسماء اسم کی جمع ہے. اسم کے معنی نام، اور اس کی جمع اسماء. کلہا، یہ دو الفاظ ہیں. کل اردو میں استعمال ہوتا ہے، کل کا کل یعنی سارے کا سارا. ہا اس کا سارے کا سارا، وہ تمام کے تمام. کون؟ ہا. ہا ضمیر متصل ہے، اٹیچ ہو کر آئی ہے کل کے ساتھ. کلہا اٹیچ ہو کر آئی ہے، اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. اس کے لیے ہے یہ ضمیر مؤنث کے لیے، غائب مؤنث، واحد مؤنث غائب کے لیے، یعنی ایک مؤنث کے لیے جو کہ سامنے نہیں ہے، جس سے بات نہیں ہو رہی. الاسماء کلہا، عربی میں الاسماء یعنی جتنے لفظ جمع آتے ہیں، جمع مکسر ایک ٹرم ہے، یعنی بروکن پلورل آتے ہیں تو عربی میں وہ واحد مؤنث کے اکول ہوتے ہیں. تو الاسماء کلہا اس سے مراد ہے سارے کے سارے اسماء، تمام کے تمام اسماء. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء سکھا دیے. ثم پھر عرضہم، یہ بھی دو لفظ ہیں. عرض پیش کیا، عرض جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں عرض کی، عارض پیش کرنے والا. عرضہ اس نے پیش کیا، ہم ان کو. ثم عرضہم پھر اللہ نے پیش کیا ان تمام حقائق کو، ان تمام موجودات کو، ان تمام مخلوقات کو. علی الملائکتی، دو لفظ علی اور الملائکہ. علی کے معنی پر، ملائکہ ملک کی جمع، ملک کہتے ہیں فرشتے کو. عرضہم علی الملائکتی ان کو پیش کیا فرشتوں پر، یعنی فرشتوں کے روبرو پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان چیزوں کو، ان حقائق یا موجودات کو. بس تو قال اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا، انبئونی. آپ نے یہ دیکھا یہاں نون کے اوپر ایک ہلکا سا میم ڈالا ہوا ہے، تو یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی، حالانکہ لکھا ہوا نون ہے. انبئونی نہیں پڑھیں گے بلکہ انبئونی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نون کے بعد جب بھی با آتا ہے تو پھر نون کی آواز نہیں آتی، پھر آواز میم کی آئے گی. ہے نون آواز میم کی دے گا
अनबिऊनी नहीं बल्कि अम्बिऊनी पढ़ेंगे। ये अम्बिऊनी के हरूफ असलिया जो है ये नून बा हमज़ा है, इसी से नबा है, नबा के मानी खबर, और इसी से नबी है खबर देने वाला, या जिसको खबर दे दी गई हो, नबी। इसी से है अम्बा, उसने खबर दी, और उसी से फिर फेल अम्र है अम्बि, तू खबर दे। आगे वाव आया, वाव जमा के लिए आता है, तो अम्बिऊ तुम सब खबर दो, नी मुझे, तुम सब खबर दो मुझे, तुम सब बताओ मुझे। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा अम्बिऊनी, तुम सब मुझे बताओ। बे हर्फ जर है, बारे में। अस्मा ये इसम की जमा है, इसम के मानी नाम। अम्बिऊनी बि अस्मा, नामों के बारे में खबर दो, बताओ मुझे। कौन से नामों के बारे में? हाउलाई, ये हाजा की जमा है, हाजा के मानी ये, और बहुत सी चीज़ें मौजूद हों, हाउलाई ये चीज़ें, ये लोग, तो उर्दू में इसका तर्जुमा इन करते हैं। तो अस्माए हाउलाई, तो इनके नाम अम्बिऊनी मुझे बताओ, अम्बिऊनी बि अस्माए हाउला, मुझे इनके अस्मा बतलाओ, इनके नाम बतलाओ। इन अगर कुन तुम काफ वाव नून से काना, काना के मानी हुआ भी आता है, था भी आता है, और कुन तुम सब हो या तुम सब थे, लेकिन यहाँ इससे बता तुम सब हो। इन कुन तुम अगर तुम सब हो, सादिकीन, सौद दाल काफ से सिद्क, सिद्क के मानी सच्चाई। यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए, दुरुस्त सोच को भी अरबी में सिद्क कहते हैं, और दुरुस्त बात को भी अरबी में सिद्क कहते हैं। लेकिन उर्दू में सच जो होता है वो बात का सच्चा होना, लेकिन राय का सच्चा होना नहीं होता, राय का दुरुस्त होना। यानी सिद्क के फिर दो माने हो गए, बात का सच्चा होना और राय का दुरुस्त होना। तो यहाँ दरअसल राय में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर तुम्हारी राय दुरुस्त है, अगर तुम्हारा गुमान दुरुस्त है। आपको याद होगा गुज़श्ता आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तख्लीक फरमाया, तख्लीक फरमाने का इरादा किया, तो उसको बहैसियत खलीफा के, खिलाफत के मनसब के लिए पैदा किया। तो जब खिलाफत के मनसब के लिए पैदा किया तो उसकी सलाहियतें भी उसके मुताबिक उसको दी गई। उन्हीं सलाहियतों को देने का नाम यहाँ अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा फरमाया गया, जैसा कि अक्सर हजरात की राय हमारे सामने आई है। फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे, उनको तमाम अस्मा का इल्म अता फरमाया। यहाँ अस्मा से मुराद माज नाम नहीं है, उर्दू का लफ्ज़ नाम नहीं, बल्कि अरबी में जो अस्मा का लफ्ज़ आता है ये इस्म की जमा है, जैसे अभी हमने मालूम किया। और इसके असली हरूफ वा सीन मीम आते हैं, सीमा भी है यानी अलामत। तो आप देखते हैं कि इंसान का जो इल्म है वो भी इसी बुनियाद पर है, उसके इल्म की प्रोसेसिंग यही होती है कि वो पहले किसी चीज़ को मुलाहजा करता है, उसकी क्वालिटीज़ देखता है, फिर उसकी सिफ़ात और प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद फिर उसके लिए कोई टर्म कोइन करता है, कोई उसका नाम रखता है या उसके लिए कोई सिफत बोलता है उसके हवाले से, तो ये इसम है। तो अल्लाह ने ये सलाहियत आदम को अता की। फरिश्तों में तो ये नहीं था, ये माँ तस्बीह और तकदीर से तो खिलाफत नहीं मिल सकती। ये तो हक़ाइक़ की मार्फत इस अंदाज में कि चीज़ का तजिया करके उसकी हकीकत मालूम करके उसके लिए फिर कोई नाम रखना, ये अल्लाह ने पोटेंशली आदम अलैहिस्सलाम को दिया, और फिर उनकी नस्ल में ये काम जारी है। आज भी कोई नई चीज़ दरियाफ्त होती है तो उसकी क्वालिटीज़ वगैरह देखने के बाद, उसकी सिफ़ात देखने के बाद उसका कोई नाम रख दिया जाता है, उसका कोई वस्फ़ बयान किया जाता है। तो वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा के नाम सिखा दिए, ये इल्म अता कर दिया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर वो जो हक़ाइक़ या मखलूक़ात
امتحان کے لیے اللہ نے ان کو ملائکہ کے روبرو پیش کیا، فرشتوں کے روبرو پیش کیا. ایک طرف تمہاری صفات ہیں، ایک طرف آدم کی صفات ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون خلافت کے زیادہ حقدار ہے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، تو ان سے کہا کہ ان کی اسماء بتاؤ تم. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی خصوصیات، ان کی کیفیات، ان کی صفات کا جو تجزیہ کرنے کا جو ایک صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر جو نام رکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتاؤ کچھ. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اپنے گمان میں سچے ہو. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. قالوا، قول سے کہنا، قالا اس نے کہا، آگے واو الف جمع کا، قالوا ان سب نے کہا، انہوں نے کہا، مراد فرشتے ہیں. سبحانکا، سبحان اصلی حروف ہیں سین با ہا، پہلے بھی گزر چکا، اسی سے ہے تسبیح کرنا. سبحان کے معنی پاک ہونا، ایسی ذات جو کہ کسی کمی اور عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی ہے ہر عیب اور کمی سے. تو سبحان کا فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، تو پاکی ہے آپ کی. لا علم، ایک طرف لا ہے، لا کے معنی نہیں، اور پھر اگلا لفظ علم ہے، علم کے معنی علم کے ہیں، جاننے کے ہیں. لا علم کوئی علم نہیں ہے، کوئی جاننا کچھ بھی نہیں ہے. لنا لام اور نا لے کے معنی کے لیے، یعنی ملکیت میں ہونا، دسترس میں ہونا، اور نا ہماری. تو لنا ہماری دسترس میں کوئی بھی علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں. الا مگر، ما جو موصولہ ہے، ما نافیہ بھی نہیں ہے، سوالیہ بھی نہیں ہے، تنکیر کے حوالے سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ موصولہ ہے. جو اگلا لفظ ہے علمتنا، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے علامہ، اس نے سکھایا. لیکن علمتا ہو تو اس کے معنی ہوگا تو نے علم دیا، تو نے سکھایا. اب یہ نا جو ہے یہ مفعول کے لیے ہے، نا ہمیں. علمتنا تو نے علم دیا ہمیں، تو نے سکھایا ہمیں. قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے آپ کی ذات کو تو پاکی ہی زیبا ہے. لا علم لنا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں کوئی علم نہیں، کوئی معلومات نہیں، کوئی ہمارے دسترس میں علم نہیں ہے.
جاننا کچھ نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے ہمیں صلاحیتیں دیں، آپ نے جو علم ہمیں دیا، بس وہی ہے۔ انا کا، انا یقیناً، کا تو تیرا، آپ کا، انا کا بے شک آپ، انت ضمیر منفصل ہے جیسے یو، انت تو، انت تو، لیکن کیونکہ اللہ مراد ہے تو ہم ویسے احترام کے لیے لفظ آپ بول دیتے ہیں۔ انا کا یقیناً آپ، اے اللہ تو، العلیم کمال علم والا، انتہا کا علم والا، الحکیم کمال حکمت والا، تو کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے، ہمارا تو علم کیا ہے، بس وہی جو آپ نے دیا۔ آیت نمبر 33 اگلی آیت میں فرمایا قال، اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، یا آدم، یا اے، یا ایھا الناس میں گزرا، آدم، آدم علیہ السلام منادا ہے، یعنی ان کو آواز دی جا رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، اے آدم، انبئ، پہلے بھی گزر چکا، نبا سے، نبا کے معنی خبر، النبا خاص خبر، انبأ اس نے خبر دی، ینبئ وہ خبر دیتا ہے، انبئ تو خبر دے، انبئہم تو ان کو خبر دے، تو بتا دے انہیں، تو خبر دے انہیں، بے بارے میں، اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام، اسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں، یہ جو امتحان کے لیے جو سامنے لایا گیا ہے، جو کچھ چیزیں یا جو افکار، جو خیالات، ان کے نام بتائیے آپ، جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ فلما تو جب، پس جب، لما جب، فا پس، انبأہم انبأ اس نے نبا دی، خبر دی، بتایا، ہم ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں، قال تو اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا، لم نہیں، اس کے بارے میں بتا چکے، منفی معنی لیتا ہے اور ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کیا نہیں، اقل قال سے اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اور مضارع ہے، اقولو میں کہتا ہوں، یقولو وہ کہتا ہے، اقولو تو کہتا ہے، اقولو میں کہتا ہوں، تو لم کی وجہ سے اقولو اقل ہو گیا، اور یہ تو ہو گیا لفظی تبدیلی، اور معنی میں یہ تبدیلی ہوئی کہ معنی منفی میں ہو گیا، میں نہیں کہتا، لیکن نہیں کہتا نہیں، ماضی میں چلا گیا، میں نے نہیں کہا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا، لکم تم لوگوں کو، تم فرشتوں کو، انی یقیناً میں، اعلم علم سے، جاننا، یعلم وہ جانتا ہے، اعلم میں جانتا ہوں، انی یقیناً میں، اعلم میں جانتا ہوں، یقیناً میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ ڈبل آ گیا میں، یقیناً میں ہی جانتا ہوں، غیب پوشیدگی، السماوات سما کی جمع، سما کہتے ہیں آسمان کو، سماوات سارے آسمان، عالم غیب السماوات میں جانتا ہوں آسمانوں کا غیب، آسمانوں میں جو تمہیں نظر آتا ہے نہیں، جو اس سے چھپا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، والارض اور زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، وعالم اور میں جانتا ہوں، صرف اس مادی مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ عالم میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا کسی بھی حوالے سے، وما اور جو، تم ہو، کانا سے کون ہونا، کانا وہ ہوا، تم سب ہوئے، تکتمون کاف تامیم سے، قتم کے معنی چھپانا، کاتاما اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے، تکتمو تو چھپاتا ہے، وانون جمع کے لیے تم سب چھپاتے ہو، تم تکتمون تم سب چھپایا کرتے ہو، تم سب چھپاتے رہتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم لوگ چھپایا کرتے ہو، یہ اللہ نے عام انسانیت اور سب کو اس میں شامل کر لیا، فرمایا عالم غیب السماوات والارض میں تو جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب تو ایک طرف رہا،
جو تم لوگ اظہار کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ چھپایا کرتے ہو، جس کو اندر ہی سینوں میں رکھ لیتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اس لیے آیت میں بتایا گیا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو جو ان کی خلافت کے حوالے سے یا ان کی تخلیق سے پہلے جو ان کی شخصیت کو جو صلاحیتیں دینی تھیں، اللہ نے وہ صلاحیتیں جب دے دی، ان کو وہ علم دے دیا، وہ صلاحیت دے دی، وہ ساری کی ساری، تو پھر اس کے بعد حضرت فرشتوں کو تو صلاحیتیں بہت پہلے کی مل چکی تھی جو ان کی تھی، پھر انسان کو بھی اللہ نے صلاحیتیں دیں، تو اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان کے لیے عرضہم علی الملائکہ، ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو جن کے نام بتائے جانے مقصود تھے، جن کے بارے میں امتحان مقصود تھا، وہ پرچہ رکھ دیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام بتائیے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان سچا ہے، جو تمہارا ایک گمان تھا، اگر اس گمان میں تم لوگ سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے یہ جواب دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ کہنے لگے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک، فیصلے میں بھی آپ کا فیصلہ ہی برحق ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہی حق ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی پتا ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، کمال علم والی ذات آپ کی ہے جسے ہر چیز کا پتا ہے، اور تو کوئی نہیں، الحکیم، اور یہ علم کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو کیا مقام دینا ہے، کس کو کون سا مقام نہیں دینا، یہ حکمت یہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ ہی بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قال، اگلی آیت میں ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، تو فرشتوں نے اعتراف بھی کر لیا اپنی اس امتحان میں ناکامی کا، تو اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان کو بتاؤ ان کے، فلما انباہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم نے انبا بتا دیا ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے ناموں کو، ان معاملات کے ناموں کو، ان کیفیات کے ناموں کو، ان شخصیات کے ناموں کو، جو بھی مراد ہو، قال الم اقل لکم، تو جب امتحان میں واضح طور پر حضرت آدم کی کامیابی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، وہ میں ہی ہوں جو آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے، ظاہر کے بارے میں تو تم بھی کچھ دیکھ لیتے ہو، لیکن جو غیب جو کسی ذریعے سے نظر بھی نہیں آ سکتا، وہ سارا علم سے میرے پاس ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جس کا تم اظہار کرتے تھے، تم جو کہہ رہے تھے اس کا بھی علم ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپایا کرتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے، اور تم اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ ہم تو تقدیس و تسبیح آپ کی کرتے ہیں، آپ کی ہم سمیت، اور جو نئی مخلوق ہے وہ تو کہیں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گا، یہ تو تمہارے ظاہری الفاظ تھے، ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو مقصد تھا ہم وہ بھی جانتے ہیں، اس استفسار میں جو تمہارے اندر کا خیال تھا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ، و اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، جس وقت، قلنا قاف واو لام، قول سے ہے، قول کے معنی کہنا، اسی سے قالا اس نے کہا، اور کل نا ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، اور جس وقت ہم نے کہا، یعنی یہ بات اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات بتائیے ان لوگوں کو،
جب ہم نے کہا للملائکہ، لے کے لیے، کو، سے، ال اسپیسیفائی کرنے کے لیے، ملائکہ ملک کی جمع، ملک کے معنی فرشتہ، للملائکہ فرشتوں کو، قلنا للملائکہ ہم نے فرشتوں کو کہا، فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا، سین جیم دال اس کے اصلی حروف ہیں، اسی سے سجدہ ہے، اسی سے ساجد ہے سجدہ کرنے والا، اسی سے مسجود ہے اللہ تعالی جس کو سجدہ کیا جائے، ساجدہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے سجدہ کیا، یسجدو مضارع بنتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرے گا، اس سے فعل امر ہے اسجد، تو سجدہ کر، اسجد تو سجدہ کر، آگے واو کا اضافہ ہوا، واو الف آیا تو یہ جمع کے لیے ہے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، اور سجدہ کے اصل معنی ہوتے ہیں جھک جانا، تم سب جھک جاؤ، تم سب سجدہ کرو، لآدم تمہارا جھکنا کس کے لیے ہو، لآدم آدم کے لیے، آدم کے لیے تمہارا جھک جانا ہو، آدم کی طرف تم سجدہ کرو، فسجدوا فا کے معنی بس، تو پھر ساجدہ اس نے سجدہ کیا، ساجدو پھر واو اور الف جمع کے لیے آئے، ان سب نے سجدہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے، مگر، ابلیس شیطان کا نام ہے، اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ یہاں ایک خیال آتا ہے لوگوں کو کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا اور اس نے نافرمانی کی، فرشتہ سے تو نافرمانی کا امر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو دراصل جن تھا، البتہ اس کی صحبت اور آنا جانا آمد و رفت فرشتوں کے پاس ضرور تھی، تو اسی سے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں جو سجدہ کا ذکر ہے کہ ملائکہ کو فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو کا جو ذکر ہے، تو اصل میں صرف فرشتوں کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہاں نام صرف فرشتوں کا لیا ہے، یہاں ذکر صرف فرشتوں کا آیا ہے، لیکن حقیقتاً جب بڑی مخلوق کا نام آ گیا تو جو ذیلی مخلوق تھی، جو نیچے کی مخلوق تھی، اس کے لیے تو یہ حکم بدرجہ اولا تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، ابا وہ انکاری ہو گیا، اس نے انکار کیا، ابا جو ہے یہ حمزہ با یا اصلی حروف ہیں، اس کے معنی انکار کیا، واستکبارا وا کے معنی اور، استکبارا کاف بارہ اصلی حروف ہیں، اس سے کبر ہے، اسی سے تکبر ہے، اسی سے استکبار ہے، اس استقبال سے فعل ماضی ہے استکبارا، اس نے تکبر کیا، ابا واستکبارا وہ انکاری ہو گیا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وا کے معنی اور، کانا کے معنی تھا ہم کرتے ہیں، یا کوئی چیز ہو گیا کہ معنی ہوا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، وکانا اور وہ ہوا، من میں سے الکافرین، الکافر اور اس کی جمع ہو گئی الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے پہلے تو وہ بڑا عبادت گزار بنتا تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، لیکن بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ وہ کافر ہے، اور اس نے اس موقع پہ اس طرح ذلیل ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے اور بڑھائے بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا، تو جب اس امتحان میں
اپنی صلاحیتیں جو اللہ کی دی ہوئی تھیں اس میں حضرت آدم ہی نے کامیاب ہونا تھا، اور وہی کامیاب ہوئے، اور فرشتوں نے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو بس وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا۔ تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم آدم کو کیا کہ جھکو۔ اس جھکنے سے کیا مراد ہے، اس سجدے سے کیا مراد ہے، اس پر کافی گفتگو ہے۔ بہرحال جو عمومی گفتگو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، ہمیشہ سے وہ شرک ہے، اب بھی شرک ہے۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی تھا وہ اسلام سے پہلے تو اس کا جواز تھا، وہ جائز تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تشریف آوری کے بعد، ہر وہ چیز جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو وہ بھی حرام قرار دے دی گئی۔ تو یہاں اس تو سجدہ بھی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ سجدہ تعظیمی کرو۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی فرمایا گیا تھا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اسی اللہ نے تمہارے لیے اس کائنات کی چیزوں کو مسخر کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو یہ بھی تسخیر کا ایک نمونہ تھا، کیونکہ یہ پورے نظام اللہ کے چلانے والے جو کارندے ہیں وہ ملائکہ ہیں۔ جب ان کارندوں کو ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، یعنی اب تم نے یہ جب بھی کوئی ایک کام ایسا کرے گا جس کا یہ سبب ہو تو تم نے ان اسباب کو اس کے لیے فراہم کرنا ہے۔ تو یہ دراصل ایک انسان کو اختیار دیا گیا، تو فرشتوں کو یہ جھکنے کا حکم ملا۔ تو جب یہ سیرمنی ہوئی یا یہ معاملہ ہوا، فسجدوا الا ابلیس، تو سب اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فرمان پر عمل کیا، مگر جس نے انکار کیا وہ ابلیس تھا۔ تو حقیقت کا اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ ابا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی حالت یہ تھی کہ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبارا، اور اس نے تکبر اختیار کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس امر سے کہ وہ یہ کام کرے، اس کام سے اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کے آگے تو کوئی بھی بڑا ہی نہیں، کوئی بھی بڑا نہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر نتیجہ یہی ہوا کہ کان ہو گیا، وہ ہوا من الکافرین، کافروں میں سے۔ بات یہ ترجمہ کیا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تو تھا، باقیوں کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ کافر ہے، اس نے ایسی حرکت کرنی ہے، تو لہٰذا اس نے کیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قول سے، قول کے معنی کہنا، بولنا، وا کے معنی اور، قالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم، یا کسی کو بلانے کے لیے، ندا کے لیے، اے آدم، یہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی کا نام مبارک آدم، اے آدم، اسکن، سین کاف نون سے
اسی سے ساکن ہے، سکونت ہے، تسکین ہے، مسکنت ہے، اسی سے مسکن ہے، ساکنہ سے ہے۔ ساکنہ کے معنی وہ ٹھہرا، اس نے رہائش اختیار کی، اس نے سکون پکڑا۔ تو ساکن ہوتا ہے سکون پکڑنے والا، یعنی جس نے کہیں رہائش رکھی ہو، اور مسکن کہتے ہیں اس مقام کو جہاں رہائش رکھی جاتی ہے، اور سکونت ہوتا ہے رہائش رکھنا۔ تو ساکنہ عربی میں فعل ماضی ہے، وہ ٹھہرا، اس نے رہائش اختیار کی۔ یسکنو وہ رہائش رکھتا ہے، وہ سکونت اختیار کرتا ہے۔ اور اسکن تو سکونت اختیار کر، تو رہائش رکھ۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم تو سکونت اختیار کر، ٹھہر، رہائش اختیار کر۔ انتا تو، اسکن کے اندر بھی تو کا معنی موجود تھا، اور انتا یہاں باقاعدہ تاکید کے لیے ہے۔ وزوجک، تم بھی سکونت اختیار کرو، اور زوج اسپاؤز، تو یہاں ان سے بیوی مراد ہے۔ زوجک کا، تیری بیوی، کاف زبر کا، کسی مرد کو خطاب ہو تو کا جو اس میں ضمیر ہے یہ متصل ہوتی ہے۔ زوجو کا، تیری بیوی، وزوجو کا، اور تیری بیوی، انت وزوجو کا، آپ اور آپ کی بیوی رہیں، رہائش اختیار کریں۔ کہاں؟ الجنہ، جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وہاں ایک خاص قسم کی جنت کا انتظام فرمایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ آپ اس جنت میں رہائش اختیار کریں۔ یہاں جنت سے پہلے الف لام ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص متعین طور پہ جنت مراد تھی۔ تو لہٰذا فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، جنت میں رہائش اختیار کرو۔ وَقُلَا، وا کے معنی اور، کل، کل، کھا، یہ عقل سے ہے، حمزہ کاف کراچی والا، اور لام عقل، کھانا، اسی سے ہے عاقل۔ ایک ہے عاقل عین سے، وہ عقل والا، یہ ہے عاقل الف مد آ سے، کھانے والا، اور عقل کے معنی کھانا، عقل و شرب، کھانا پینا۔ آکلا اس نے کھایا، یأکلو وہ کھاتا ہے، اور اس سے فعل امر ہے کل، تو کھا۔ یہاں آپ کو قل یاد آ رہے ہوں گے، قل کے معنی تو کہہ، اور کل کاف کراچی والا ہو تو کشش والا ہو تو پھر اس میں کل تو کھا، اور اس کے آگے الف کا ایڈ کیا تو کلا تم دونوں کھاؤ، تمہارا تم بھی کھاؤ، تمہاری بیوی بھی کھائے۔ من ہا، من میں سے، ہا اس مؤنث کے لیے، یہاں جنت، جنت کے آخر میں بولتے تھی تو جنت کا لفظ جو ہے عربی میں مؤنث ہے۔ منہا تو اس میں سے کھاؤ، اس جنت میں سے کھاؤ پیو۔ صرف رہائش کا اختیار تمہیں حق نہیں دے رہے، بلکہ یہ جو حق تمہیں مل رہا ہے یہ کھانے پینے کا بھی مل رہا ہے۔ اور کس طرح کھاؤ؟ راغدن، کھل کھلا کے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، کھلا کھاؤ۔ حیث، جہاں سے بھی، اس جنت کے جس ایریے سے بھی، شئتما، شین یا حمزہ، اسی سے مشیت ہوتی ہے، کسی کی چاہت، اسی سے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، شاء کے معنی چاہا۔ اور اسی سے اگر کہا جائے کہ تو نے چاہا تو کہتے ہیں شئت، تو نے چاہا، اور شئتما تم دونوں نے چاہا، حیث شئتما جہاں تم دونوں کی چاہت ہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اس جنت میں سے کھاؤ راغدن کھل کھلا کر، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو، بالکل اوپن معاملہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا، ایک پابندی ہے، وہ کیا ہے؟ وا اور لیکن، مگر، یہ محاورے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ لا تقربا،
لا کے معنی نہیں، نہج کے لیے آیا ہے، روکنے کے لیے یہ لا آیا ہے۔ تقربا قرب سے، قرب کے معنی قریب ہونا، پاس آنا۔ لا تقرب پاس نہیں آنا، الف آگے ایڈ ہوا تقرب کے بعد، تقربا تم دونوں نے پاس نہیں آنا، قریب نہیں آنا۔ ہاں کس کے؟ حاضی اس کے قریب نہیں آنا۔ یہ کیا ہے؟ الشجرہ درخت، ولا تقربا هذه الشجرہ اس کے قریب مت آنا، یہ جو درخت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فا پس پھر تب، تکونا کون سے، کانا یکونو کون و مکان، کون کے معنی ہونا وجود، کانا ہو گیا، یکونو ہو جاتا ہے، تکونو تو ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، فا لہذا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، اس کے قریب نہیں آنا، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من میں سے، الظالمین ظالم کے شروع میں الظالم اور آخر میں یانون جمع کے لیے، الظالمین تم سب ظالموں میں سے، جو ظالموں کا ایک طبقہ ہے، تمہارا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا اگر تم اس درخت کے قریب گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو خصوصی انسانی صلاحیتیں جو انسان کو دینا مطلوب تھی وہ حضرت آدم کو عطا فرما دیں۔ پھر فرشتے جو پہلے سے اپنی خصوصیات کے حامل تھے، ان کو جو ایک ذہن میں سوال تھا کہ انسان خون خرابے کے باوجود کیسے خلیفہ بن سکتا ہے، اسے امتحان میں ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ جب فرشتوں سے لیا گیا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ان صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، یہ صلاحیتیں تو رب کریم نے آدم کو دی ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اب کیونکہ انسان کو اس دنیا میں خلافت کے لیے بھیجنا ہے، اور خلافت کے جو امور ہیں وہ اللہ کا جو سیکریٹریٹ ہے، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے ان تمام امور میں مدد دینی ہے، تو ان کو کہا گیا کہ پھر اس کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو وہ ایک پروٹوکول پیش کیا گیا۔ جب وہ پروٹوکول ہو گیا تو اس میں سب مخلوق جس کو اللہ نے حکم دیا وہ سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس جو ایک جن تھا لیکن فرشتوں میں اس کی آمد و رفت تھی اور اس کا بڑا مقام تھا اپنے جنات میں، تو اس کو نے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیت میں ہے کہ فرمایا اب ایک ٹیسٹ کے بعد اب ایک دوسرا ٹیسٹ ہے جس سے انسان کو اب گزارا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب ہم نے کہا اے آدم جاؤ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں جا کے رہو۔ وَاكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس میں کھانے پینے کی بھی تمہیں مکمل آزادی ہوگی، جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یہ ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا انسان کا، بلکہ اس کی تربیت ہو رہی تھی، اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے اندر یہ پرابلمز بھی ہیں اور تمہارے بیرونی دشمن بھی موجود ہیں۔ اندرونی پرابلمز اور بیرونی دشمنوں کو ایک بار دیکھ لو۔ اس کے لیے کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے قریب مت جانا۔ یہ جو درخت ہے، یہ جو الشجرہ الف لام ہے، خاص قسم کا کوئی درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں کوئی وضاحت مستند حدیث سے نہیں ملتی، اس کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مطلب تو یہ تھا کہ ایک چیز سے روکا گیا، باقی ساری آزادی دی گئی۔ اور یہ وہی نیچر ہے جو آج ہم میں بھی ہے کہ ہر چیز دنیا میں ہمارے لیے حلال ہے، چند چیزیں ہیں جو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب مت جانا، یعنی ان کا ارتکاب نہیں کرنا اور ان سے دور دور رہنا ہے، کیونکہ قریب جانے سے کسی چیز کے ارتکاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح انسان کو بھی کہا کہ یہ درخت ہے اور اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ یہ خاص قسم تھی درختوں کی، یا خاص ایک ہی درخت تھا، واللہ اعلم۔
تو اس کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، اس کا ارتکاب کر لیا، تو پھر ذہن میں رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہوگے، تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یہ ظالم کیا ہے؟ ظالم کے معنی ہے اپنی حدود سے نکل جانے والا، حق تلفی کرنے والا. تو یہ حق تلفی، جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ حق تلفی اس میں ہوتی ہے. 3 قسم کی حق تلفی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں بھی یہ فرمایا یہ تمہارا گناہ ہوگا اور یہ حق تلفی ہوگی. اور کیا حق تلفی ہوگی؟ اس میں 3 قسم کی حق تلفیاں ہوتی ہیں جیسا کہ عرض کیا. ایک تو اللہ کی، انسان ایک مخلوق ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خالق کا فرما بردار رہے. اس نے خالق کے فرمان کو وائلیٹ کیا، اس نے حق تلفی کی، اپنے معبود کا حق ادا نہیں کیا. دوسرا حق وہ تمام وسائل ہیں جن کو انسان نے استعمال کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. کوئی بھی خدا نخواستہ حرام کام ہے، کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، اس کو کرنے کے لیے بہرحال کچھ وسائل استعمال ہوتے ہیں. ان وسائل کو، جیسے انسان کی دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، اور اسی طرح بیرونی وسائل ہیں مختلف، کسی کارندے کا استعمال ہے. تو وہ جو وسائل تھے وہ اللہ نے تمہیں دیے ہوئے تھے حق چیز کے لیے، مگر تم نے ان کو ناحق میں استعمال کیا. تو ان وسائل کا جو حق تھا اس کی بھی تلفی ہوئی، ان کو بھی ناحق استعمال کیا. فرشتے یا جو غائب مخلوق ہے، وہ اس کو اللہ نے کچھ امور میں تمہاری دسترس میں دیا ہے کہ تم جو چاہو گے اس میں وہ تمہارے سپورٹ کریں گے اور وہ کام ہو جائے گا اسی طرح. تو ان کو تم نے غلط استعمال کیا تو ان کی حق تلفی ہو گئی. اور تیسری خود اپنی ذات کی حق تلفی، کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کامیاب رہو، سدا بہار رہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد پھر آخرت میں تمہاری کامیاب زندگی ہو. تو جب تم گناہ کرو گے تو کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے. تو اپنی ذات کی بھی حق تلفی کی. لہٰذا گناہ گار کو قرآن کی اصطلاح میں ظالم بھی کہا گیا ہے. لہٰذا یہاں یہی فرمایا کہ اگر ایسا ارتکاب کیا تو یہ پھر گناہ شمار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے ظلم، حق تلفی اور جرائم اور گناہوں سے محفوظ رکھے. قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کو ہمارے ریشے ریشے میں رواں دواں فرما دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت 36. فرمایا فَأَزَلَّهُمَا. ازلہ زے لام اور لام سے، زائے لام اور لام، اسی سے زلہ ہے پھسلنا. وہ جو ذلت ہے، ذلیل ہونا، وہ ذال سے ہے، وہ زے سے نہیں ہے. یہ جو زے سے ہے اس کے معنی پھسلنے کے ہیں. زلل پھسلنا، اس سے ہے ازلہ، اس نے پھسلایا. اس سے پہلے فا آیا ہے، فا پس تو پھر کا معنی دیتا ہے. فَأَزَلَّ تو پھسلا، اس نے پھسلا دیا. کس کو پھسلایا؟ ہما، ان دونوں کو. مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہے. فَأَزَلَّهُمَا پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا. آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے جس نے پھسلایا. الشیطان، یہ جو پیش ہے آخر میں نون کے اوپر، یہ فاعل کی نشانی ہے، یعنی پیچھے جو فعل آیا ہے اس کو کرنے والا یہ ہے. پھسلانے والا کام کس نے کیا؟ شیطان.
نو شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، عنہا یہ ان کسی چیز سے، فرام، ہا واحد مؤنث کے لیے، اس سے، شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ہا جو ہے عربی کا لفظ، یہ ضمیر ہے، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یعنی کون مراد ہے اس ہا سے؟ یعنی ہا کسی کی ضمیر یا تو جنت کی طرف راجع ہے یا پھر درخت کی طرف، شاجرہ کی طرف۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا جب ان کے پاؤں ڈگمگا گئے تو فا تو پھر اخراجہ، جیسے ازلہ کے معنی تھا پھسلایا، اسی طرح اخراجہ نکالا، خارجہ سے خا را جیم، اسی سے خروج ہے، اسی سے خارج ہے، اسی سے مخرج ہے، پہلے بھی گزر چکا پچھلی گزشتہ آیات میں۔ تو خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا اور اخراج کے معنی ہوتے ہیں نکالنا، تو اس سے فعل ماضی ہے اخراجہ، اس نے نکالا۔ پھر آ گیا ہما، اس نے نکالا، کس کو نکالا؟ ان دونوں کو، یعنی آدم و حوا کو۔ فاخرجہما تو ان دونوں کو نکلوا دیا۔ مما یہ دو لفظ ہیں، پہلا ہے من، دوسرا ہے ما، یاد ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا تھا۔ تو من کے معنی سے، ما کے معنی جو، اس میں موصول ہے، مما اس میں سے جو، تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جو، کانا، کانا الف ایڈ ہوا تو کانا وہ دو تھے، فی کے معنی میں اور ہی کے معنی اس، فی ہی اس میں۔ تو فرمایا اخراجہما اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس میں سے جو، کانا فی ہی وہ جو جس میں تھے، اس حالت میں جس میں وہ تھے، اس سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا۔ تو وہ جو جنت کا ماحول تھا اس سے انہیں نکلوا دیا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا و اور قول کہنا، قالا اس نے کہا، قلنا ہم نے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا یہ ہا با اور طا سے ہے، اسی سے حبوط ہے، لینڈ کرنا، نیچے اترنا۔ جہاز جب لینڈ کرتا ہے تو اس کو عربی میں حبوط کہتے ہیں۔ احابطت الطائرہ طیارے نے لینڈ کیا، حابطہ نیچے اترا، یہبطو نیچے اترتا ہے، اہبط نیچے اتر، آگے وام اور الف کا ایڈ کیا تو اہبطو تم سب نیچے اترو، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اترو، بعضکم بعض، کم تم میں سے، کہتے ہیں مدینتکم تمہارا شہر، وطنکم تمہارا وطن، بعضکم تمہارے بعض یعنی تم میں سے کچھ، لے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لے کے لیے، تم میں سے بعض، لے بعضن بعض کے لیے، تم میں سے کچھ کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر، مستقر اسی سے یہ قاف را سے ہے، اسی سے قرار ہے، قرار پکڑنا یعنی ٹھہرنا، استقرار ہوتا ہے کسی چیز کا قائم رہنا، مستقر سے مراد ہے جائے استقرار، ایسی جگہ جہاں انسان قرار پکڑ سکے۔ تو فرمایا فی الارض مستقر زمین میں ٹھکانہ ہے، ومتاع اور متاع ہے، متاع کے معنی سامان، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی چیز کو متاع کہتے ہیں، ومتاع اور کچھ ضرورت کا سامان ہے، الی حین، الی کے معنی تک اور حین کے معنی وقت، مدت، تو الی حین کچھ مدت تک۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور کچھ
ضرورت کا سامان ہے، الہین کچھ عرصے کے لیے۔ گزشتہ آیت میں آپ کو یاد ہوگا فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا گیا بما اپنی بیوی حضرت حوا کے، اور ساتھ ہدایت دے دی گئی کہ جنت کی ہر چیز کھا سکتے ہیں، جیسے رہیں چاہیں رہ سکتے ہیں، البتہ یہ چیز جو ہے، جو درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا آپ نے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو وہ اس پر قائم تھے، مگر ان کو شیطان نے اس سے پھسلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو دونوں کو اس سے پھسلا دیا، عنہا اس جنت سے یا اس درخت کے حوالے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو لہٰذا وہ شیطان سبب بنا ان کو نکلوانے کا اس حالت سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو جب وہ لغزش ہو گئی، وہ خطا سرزد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا کہ اب نیچے اتر جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ اب جنت کا تمہارا پیریڈ اس کو کھاتے ہی ختم ہو گیا، اب تم نیچے جاؤ گے، زمین جس میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، اب تم نیچے جاؤ۔ اور یہ نہیں کہا اہبتا، تم دونوں نیچے جاؤ، آدم اور حوا، بلکہ سب نیچے جاؤ۔ تو یہاں اس جمع کے صیغے یعنی سب سے کیا مراد ہے، تو بعض حضرات نے اس میں ابلیس کو بھی شامل کیا ہے، جس کا آسمانوں میں آنا جانا تھا، تو اس کو کہہ دیا گیا کہ اب تم نیچے جاؤ، تم آسمان سے زمین پر جاؤ، اور آدم و حوا تم جنت سے زمین کی طرف جاؤ۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے جاؤ۔ اس کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا کہ تم میں سے کچھ کے دشمن رہیں گے۔ یا تو اس بعضکم لبعض میں بعض سے مراد انسان، بعض سے مراد شیطان ہے، یعنی تم انسانوں اور شیطانوں میں باہمی ایک دشمنی رہے گی۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو، ارے شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی کے طور پہ لو۔ تو یہ دشمنی واضح ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ انسانوں کے باہم جو مسائل ہیں، گھمنڈ اور حسد اور اس جیسی دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے مستقل ایک عداوت کا سلسلہ انسانیت کے میں باہمی چلتی رہیں گی، یہ تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا ٹھکانہ اب جو ہے وہ زمین میں ہوگا، وہیں رہو گے۔ وَمَتَاعٌ، اور صرف ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہیں تمہیں ضرورت کا سامان بھی ملتا رہے گا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی وہیں ہوگی۔ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن یہ سارا معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں تمہیں اب بھیجا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ إِلَىٰ حِينٍ، یہ کچھ وقت تک کے لیے ہے۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اب تمہیں کچھ ضرورت کا سامان بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی ملے گا۔ تمہیں وہاں کرنا کیا ہے اس میں مزید وضاحت آگے آئے گی، لیکن دو چیزیں ثابت کر دی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جس طرح اس نے تمہیں اس جنت سے، عارضی جنت سے نکلوایا ہے، اور تمہیں ہم نے اس کی یہ دکھا دیا ہے، یہ مشاہدہ کروا دیا ہے، تجربہ کروا دیا ہے، تو اب ذہن میں رکھو، اس کی کوشش ہوگی کہ تمہیں آخرت کی جو اصل جنت ہے اس سے تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ جس طرح یہاں وسوسے کے ذریعے سے اس نے کیا، یہاں بھی وسوسے کے ذریعے سے وہ تمہیں آخرت کی ہمیشہ کی جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ دوسرا، تمہارے اندر کی ہی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ انیشیٹ کرتا ہے، تو تمہارے اندر کا نفس بھی تمہارا دشمن ہے اور تمہارا باہر کا شیطان بھی دشمن ہے، لہٰذا ان دونوں سے بچ کر ہی اگلی زندگی گزارو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. فتلقى اور تلقى. تلقى جو ہے اس کی اصلی حروف ہیں لام، قاف اور یا. اسی سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آپ پڑھ چکے. لقاء ملاقات، لقو وہ سب ملے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں. منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا. لقاء کے معنی ملاقات، یعنی ایک چیز سامنے نہیں تھی وہ سامنے آ گیا، آمنے سامنے ہونا لقاء. اسی سے القاء ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے ایک چیز، اس کے آدمی کو اس کا ظہور نہیں ہوا تھا لیکن اس کا ظہور ہو جاتا ہے. اور ایک ہے تلقی، یعنی ایک چیز نہیں تھی اس کے پاس لیکن اس کو اس نے پا لیا، اس کا ظہور ہو گیا اچانک، وہ چیز مل گئی. تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تلقا کا، کہ اس نے پا لیا. اور تلقی کے معنی ہوتے ہیں پانا، وہ مصدر ہے، اور تلقا فعل ماضی ہے. اس نے پا لیا، اس نے سیکھ لیا، ایک نامعلوم کو سیکھ لیا. تو اس آیت کے شروع میں ہے فتلقا، تو اس نے پا لیا، تو اس نے سیکھ لیا. کس نے سیکھ لیا؟ اس کے لیے ہمیں کوئی قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے لفظ آ گیا آدامو، میم کی پیش کے ساتھ، آخری حرف کے پیش کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اس فعل کا فاعل یہ ہے، سیکھنے والا یہ ہے، پا لینے والا یہ ہے. کون ہے؟ آدامو، آدم. فتلقا آدمو، آدم نے پا لیا، آدم نے سیکھ لیا. من ربہ، من بارہا گزر چکا، سے فرام، رب، رب کے معنی پروردگار، اور رب ہی کے معنی اس کا پروردگار. من ربہ، اس کے پروردگار سے. آدم نے سیکھ لیا اس کے پروردگار سے، یعنی اپنے پروردگار سے. کیا سیکھ لیا؟ کلمات، یہ کاف لام میم سے ہے، اسی سے کلام ہے، اسی سے کلمہ ہے، اسی سے تکلم ہے، گفتگو کرنا. اسی سے کلیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والے. تو جو کلمات ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے کلمہ. کلمہ کا لفظی ترجمہ تو ہے لفظ، لیکن اس کا معنی صرف لفظ نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ بول بھی کیا ہے. تو کلمہ دراصل ہوتا ہے ایک اندر کی بات ہے، اس کو لفظوں کا جو جامع پہنانا ہے یہ کلمہ ہے. لہٰذا ایک لفظ بھی کلمہ ہو سکتا ہے، اور ایک پوری فکر بھی کلمہ ہو سکتی ہے، اور ایک پورا جملہ بھی کلمہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک کلمہ یعنی ایک لفظ نہیں ہے، یہ کئی الفاظ سے بنا ہوا ایک جملہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، یہ ایک پوری فکر ہے، اس فکر کو الفاظ کا جامع پہنایا ہے. اور آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پوری فکر کو جو الفاظ کا جامع پہنایا ہے، لہٰذا اس کا نام کلمہ ہے. فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کلمات پا لیے. فتاب علیہ، یہ بھی ایک پورا جملہ ہے. فا کے معنی پس، تو پھر کسی چیز کا نتیجہ برآمد ہونا. انہوں نے جب اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، اپنے اندر کے احساس کے لیے الفاظ کا جو جامع چاہیے تھا وہ اللہ نے عطا فرما دیا. فا، تو پھر ایک نتیجہ یہ نکلا اس پورے پروسیس کا کہ تابا،
تابہ فعل ماضی ہے، یہ توبہ سے نکلا ہے، اصلی حروف ہیں تا، وا اور با، اسی سے توبہ ہے، اسی سے تائب ہے، توبہ کرنے والا تائب ہے۔ اور توبہ کے جو اصل معنی ہیں وہ ہے رجوع کرنا، یعنی ایک طرف جا رہے تھے پھر اچانک پلٹ کے واپس آ جانا، یہ توبہ ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے جب آیا ہے کہ انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے آتے ہیں تابہ الا، یعنی غلط راستے پہ جا رہا تھا، اچانک احساس ہوا تو پلٹا، تو تابہ الا کی طرف پلٹا۔ اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آتا ہے وہ آتا ہے تابہ علی، کے اوپر پلٹا، یعنی اللہ نے اوپر توجہ کی، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی توجہ اور اللہ کی جو خاص رحمت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو گویا اللہ نے دوبارہ اس کو توجہ عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اسے اپنی رحمت میں لے لیا۔ لہذا تاب الہ اس بندے کے لیے کہ اس نے توبہ کی، معافی مانگی، اور تاب علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اس نے توبہ قبول کی۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں تاب علی آیا ہے یعنی توبہ قبول کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہو، یقیناً وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا وہ، انہو ہو ڈبل ہو گیا تو ترجمہ ہم کریں گے بے شک وہی تو ہے، التواب، پھر توبہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت تواب بھی ہے، یعنی بہت زیادہ توجہ عطا فرمانے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم، یہ لفظ بھی گزر چکا، رحیم کے معنی بہت زیادہ مہربان۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو بہت زیادہ بار بار توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص پیریڈ کے لیے جنت میں رکھا اور انہیں بتا دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے گا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، کوئی مسکنسیپشن تھی، شیطان نے مزید کنفیوژن پیدا کی، تو بالآخر ان سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کی پاداش میں وہ جب زمین پر آئے، انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ مجھ سے وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اس شدید احساس اور ندامت کے عالم میں ان کی غم کی جو انتہا کی کیفیت تھی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کلمات عطا فرمائے۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے اپنے رب سے وہ بول سیکھ لیے جو ان کے احساسات کو پیش کرتا تھا، اور پھر انہی الفاظ سے اللہ کے حضور توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ احساس پہلے شدید تھا، پھر جو الفاظ اللہ کی طرف سے آئے ان احساسات کو پیش کرنے والے، ان الفاظ کی اپنی ایک برکت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ توبہ قبول کیوں نہ کرتا، انہو هو التواب الرحیم، اس اللہ کی ذات تو ہے ہی ایسی کہ وہ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے اور انتہا کا مہربان ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قُلْنَا، قاف و لام قول سے، قول کے معنی کہنا، اس سے فعل ماضی ہے، قال اس نے کہا، اور قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطو، ہا با قا
پہلے گزر چکا، حبوط نیچے اترنا، ہابطہ فعل ماضی ہے وہ نیچے اترا، یہبطو وہ نیچے اترتا ہے، اور اہبط تو نیچے اتر، اور آگے واو الف لگایا، اہبطو تم سب نیچے اترو، تم سب اتر جاؤ، کہاں سے؟ من سے، ہا اس مؤنث، ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے عربی میں، اور ہو مذکر کے لیے، تو ہا سے مراد جنت ہے، قل اہبطوا منہا، تو جنت کے آخر میں کیونکہ گولتا ہے لہٰذا وہ عربی میں مؤنث شمار ہوتا ہے۔ قل اہبطوا منہا، ہم نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ، جمیعاً، یہ جیم میم عین سے ہے، جیم میم عین کے اندر اکٹھا کرنے کا معنی ہوتا ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کرنا، جامع جو جمع کرتا ہو اسے جامع کہتے ہیں، جو چیز جمع ہو جائے اسے مجموعہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں اس کو مجمع کہتے ہیں، اور اسی سے جمعہ ہے، اسی سے جماعت ہے، اکٹھے ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جماعت کی نماز ہوتی ہے، تو اس کے اندر اکٹھ کا معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا یہ 3 الفاظ سے بنا ہے، ایک تو فا ہے جو ہم جانتے ہیں پس تو پھر کے معنی میں، ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اگر کا معنی بھی دیتا ہے اور جب کبھی کا معنی بھی یہاں دے رہا ہے۔ ما جو ہے کئی قسم کے آئے ہیں، نہیں کے معنی میں بھی، جو کے معنی میں بھی، اور کیا کے معنی میں بھی، اور ابہام کے معنی میں بھی، یعنی ابہام ناکرہ کا ابہام اور بڑھا دینے والا ما، تو یہاں جو ہے اسی نوعیت کا اسے آپ سمجھ لیجئے، تو ویسے اسے زائدہ بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اما، تو جب کبھی بھی، اگر کبھی بھی، یأتینکم، حمزہ تا یا، عطا سے، عطا کے معنی آیا، سے مصدر آتا ہے اتیان، آنا، آتی آنے والا، تو عطا سے یأتی، یا شروع میں لگا فعل مضارع بنا، اور یا شروع میں لگے تو وہ کا معنی دیتا ہے، یأتی وہ آتا ہے، وہ آئے گا، لیکن یہاں ہے یأتین، نون آگے لگا ہے شدت کے ساتھ، شد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہر حال میں ایسا ہوگا، جو فعل آئے گا اس کے آخر میں نون شد والا لگا ہو تو اس کے معنی یہ کام ہر حال میں ہوگا، کیا ہوگا؟ یأتین، آئے گا ہر حال میں، کہاں آئے گا؟ کم، تمہارے پاس، تم سب کے پاس، یأتینکم، تم سب کے پاس آئے گا، کون آئے گا؟ تم سب کے پاس آئے گا، منی، میری طرف سے آئے گا، کیا آئے گا؟ ہدن، ہا دال یا سے پہلے گزر چکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ہدن ہدایت، رہنمائی، یأتینکم تمہارے پاس ہر حال میں آئے گی، منی میری طرف سے، ہدن گائیڈ، ہدایت، رہنمائی، تو فرمایا فإما یأتینکم منی ہدن، جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس وہ چیز آئے جس نے ہر حال میں آنا ہے، وہ کیا ہے؟ منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، رہنمائی، یہ سلسلہ رہے گا، فمن تو پھر مفا تو من جو کوئی، جس کسی نے، تابعہ، با عین، اسی سے اتباع کرنا، فالو کرنا، تابعہ، اس نے فالو کیا، وہ اس کے پیچھے چلا، اس نے اس کے مطابق رہنمائی میں اپنی زندگی گزاری، تابعہ تو جس نے فالو کیا، جس نے پیروی کی، جس نے وہ راہ چلی، کون سی راہ؟ پھر ہدن، ہدا یا، ہدا کے معنی رہنمائی، اور ہدا یا میری رہنمائی، یہ جو یا آخر میں آتا ہے یہ میری کا معنی دیتا ہے، ہدا یا میری رہنمائی،
کتاب ہوتا ہے تو کتاب، کتابی میری کتاب، اسم نام، پوچھا جاتا ہے عربی میں ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، تو کا تیرا، تو جواب میں کہتے ہیں میرا نام، اسمی یعنی اسم کے آگے یا لگا دیا، اسمی میرا نام، ہدایا میری رہنمائی، تو فرمایا فمن تابع ہدایا، تو جو کوئی چلا میری رہنمائی پر تو کیا ہوگا، فلا خوف، خوف خا و خا سے خوف، خائف، مخافت، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خوف کے معنی ہوتے ہیں ڈر، کون سا ڈر، ایسا اندیشہ، ایسی چیز، ایسا ڈر جو کہ بعد میں آنے کا اندیشہ ہو کہ اس کے نتائج برے نہ نکلیں، یا کسی کے بارے میں ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اسے خوف کہتے ہیں۔ فرمایا فلا خوف، تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، علی پر، ہم اس کے معنی ہوتے ہیں ان، جیسے پہلے بھی گزرا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے ایک سماعت پر، ان کے قلوب پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، پھر فرمایا وا اور لا نہیں، ہم ان پر، فلا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ سب ہوں گے یحزنون، یہ حزن سے ہے، حزن کے معنی غم کے ہیں، حازنا وہ غمگین ہوا، پھر شروع میں یا لگا تو مضارع بنایا یا کے ساتھ، تو وہ کے معنی میں یحزنو وہ غمگین ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر کہنا ہو کہ تو غمگین ہوتا ہے تو پھر ہم یحزنو کو تبدیل کریں گے اور یا کی جگہ تا لگائیں گے، کہیں گے تحزنو تو غمگین ہوتا ہے، اگر کہنا ہو میں غمگین ہوتا ہوں یا میں غمگین ہوں گا تو احزنو حمزہ کے ساتھ احزنو، اور اگر ہم کے معنی میں ہو تو نون کے ساتھ نحزنو، لیکن یہاں یا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غمگین ہوتا ہے، یحزنو وہ غمگین ہوتا ہے، یا ہوگا آخر میں وام نون لگا جمع کے لیے، تو یحزنون وہ سب غمگین ہوتے ہیں، وہ سب غمناک ہوں گے، وہ سب غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور وہ سب غمگین نہیں ہوں گے، آخر میں فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ تو آئندہ کا کوئی اندیشہ ہوگا نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یاد رکھیے حزن جو غم ہے وہ ایسی چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکا ہو، جو ہو چکا ہو اس کا غم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کا غم حزن ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے تو یہ خوف ہے، کوئی چیز چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، جو چیز چھوٹ چکی اس کا غم ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی حزن ہوگا۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ تمہارا جنت سے جو نکلنا ہے، اب اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ تمہاری باہمی دشمنیاں بھی ہوں گی، اس صورتحال سے کو تم نے فیس کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کر لی، اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جو جنت سے اترنا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم نے خلافت کے منصب کو سنبھالنا ہے، تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ اب اترو تم سب زمین پر، اس حکم کو دوبارہ یہاں لایا جا رہا ہے لیکن نئے سیاق و سباق کے ساتھ، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی، تم پاک صاف بھی ہو گئے، اب تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں رہا، لیکن اب اصل مقصد کی طرف بڑھنا ہے، اب وہ ٹریننگ پیریڈ جو تمہیں جو تعارف کروانے تھے دشمن کا اور نفس کا وہ ہم نے کروا دیا، اب کیا ہے، اب اصل امتحان کا مرحلہ شروع، وہ کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اور پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے، جب بھی ایسا موقع آئے تو یاد رکھو فمن تابع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کو فالو کرے گا، میری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، ہمہ قسم اپنی زندگی کو اس ہدایت کے سپورٹ کر دے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ تو آئندہ کا کوئی اندیشہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا، کیونکہ جب انسان کو تمام کامیابیاں مل جائیں تو پھر اسے ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اگر چھوٹ بھی جائے
اس کا غم نہیں ہوتا، بلکہ احساس ہوتا ہے الحمدللہ کا کہ الحمدللہ میری وہ ساری چیزیں قبول ہو گئیں اور مجھے اس کا اتنا اعلیٰ انعام ملا۔ تو لہٰذا ماضی کے غم کی بھی کوئی صورت نہیں، اور آئندہ کا اندیشہ اس لیے نہیں کہ وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اعلان ہو جائے گا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے کوئی نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مرحلے تک پہنچائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ہم مستحق بن جائیں اور اللہ کی ہدایت کے صحیح معنی میں فالوور بنیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ والذین وا کے معنی اور، الذین الذی کی جمع ہے جو پہلے بھی گزر چکا، الذی اس میں موصول ہے جو، اور الذین جو بہت سے، جو لوگ یا جن لوگوں۔ فرمایا والذین اور جن لوگوں نے، کافروا کافرا کفر سے، کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، انکار کے بھی ہوتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں یہ خاص اصطلاح ہے کفر۔ تو فرمایا کافرا اس نے کفر کیا، اور کافرو کہ معنی ان سب نے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا، انکار کیا۔ وَكَذَّبُوا وا کے معنی اور، کذبو کذب سے ہے، کاف ذال با اصلی حروف ہے، اسی سے کذب ہے، کذب کے معنی جھوٹ ہے، اور کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹے کو۔ کذاب ہم کہتے ہیں انتہا کے جھوٹے کو۔ تو کاذابہ فعل ماضی ہے، اس کے معنی اس نے جھوٹ بولا، لیکن اگر یہ کاذبہ ذال کی شد کے ساتھ کذبہ آ جائے تو پھر اس کے معنی جھوٹ بولا نہیں ہے، بلکہ کسی کو جھوٹا کہا، یعنی کسی کو جھٹلایا۔ کذبو اور جنہوں نے جھٹلایا، با الف سے جمع ہو گیا، اور انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا کہا۔ بآیاتنا بے حرف جر ہے، کذبہ کے ساتھ صلہ آتا ہے، جس چیز کو جھٹلایا اس کے ساتھ بے آتا ہے، اور آیات آیہ کی جمع ہے، اور نہ ہماری، آیاتنا ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں۔ یہ اللہ کی آیات کے حوالے سے کائنات، آفاق، انسان کی اپنے اندر اللہ کی ذات کی کئی نشانیاں ہیں، ان کو بھی قرآن نے آیات کہا ہے۔ اور نبیوں کے جو معجزات ہیں وہ نبیوں کے لیے اللہ کی نشانی ہیں، وہ بھی آیات ہیں۔ اور قرآن مجید کے جو جملے ہیں، قرآن مجید کی وہ جن سے پوری صورت بنتی ہے، وہ بھی آیات ہیں۔ تو فرمایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وہ جو ہدایت کی صورت میں آئیں گی، تو جن لوگوں نے اس کا کفر کیا اور انہیں جھٹلایا، اولئکا یہ ذالکہ کی جمع ہے، ذالکہ اس میں اشارہ بعید دور کے لیے اشارہ ہے، ذالکہ کے معنی وہ، دیٹ، اور اولئکہ دوز۔ اولئکہ وہ لوگ، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کافروا وکذبوا بآیاتنا سے جو ایک جماعت بنے گی، وہ لوگ اصحاب، یہ صاد ہا با سے ہے، اسی سے صحبت ہے، کسی کے اکٹھے ہونا، صاحب ہے جو کسی کے اکٹھے ہو، جو لازم و ملزوم ہو، تو وہ ہو تو اس کا بھی ذکر آئے۔ اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی والے، یعنی جن کا نبی کے ساتھ صحبت رہی، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے ساتھی بن کے رہے۔ تو صحابہ، صحابہ، صاحب، اصحاب، یہ سارے اسی سے ہیں۔ تو اصحاب والے یعنی کسی سے وابستہ ہو جانے والے، جڑ جانے والے، لازم و ملزوم ہو جانے والے۔
تو جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلا دیا، فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، یعنی ان کا لازمی مقام آگ ہے، وہ اور آگ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ ہم اور وہ سب لوگ، یہ ہوا کی جمع ہے، اولئک ذالکہ کی جمع تھا، وہ بمانا دیٹ تھا، اور ہم ہوا کی جمع ہے، یہ وہ بمانا ہی ہے، یعنی اس میں ضمیر ہے۔ ہم وہ سب لوگ فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون، یہ خا لام دال سے ہے، اسی سے خلود ہے، خلود کے معنی ہمیشہ کا رہنا، ہمیشہ کا قیام کرنا، تو خلود کے معنی اصل میں قیام کرنا ہے، پھر اس کا ثانوی معنی ہمیشگی کا بھی آتا ہے، لیکن اصل معنی جو خلود کا ہے وہ قیام کرنا ہے، کہیں سٹے کرنا ہے۔ تو فرمایا خالد کہتے ہیں اس کو جو کہیں سٹے کر رہا ہو، اور ایسا سٹے جس میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو، اس کا بعد میں معنی ہمیشگی کا بھی ہوا۔ خالد کے معنی ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون کے معنی ہیں، اس کی واو نون لگانے سے جمع ہو گیا، وہ سب باقی رہنے والے، وہ سب قیام کرنے والے مراد ہو گئے، یہاں اس سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہیں اس میں قیام کرنے والے، اسی میں ہمیشہ رہنے والے۔ گزشتہ آیت میں آپ کو یاد ہوگا فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم نے یہاں اس دنیا میں تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی، اب وہ امتحان کا عرصہ شروع ہوا جو تمہاری خلافت کا اصل مقصد تھا۔ اب تم دنیا میں رہو گے اور تم نے اس امتحان سے گزرنا ہے، وہ کیا ہے کہ تمہارے پاس جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی اور وہ آ کر رہے گی، فمن تبع ہدایا، تو جو اس ہدایت کو فالو کرے گا تو ان پر تو نہ غم ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہونے ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اس کی دوسری صورت سامنے لائی جا رہی ہے۔ فرمایا اور جن لوگوں نے فالو کرنا تو دور کی بات، اس کا انکار کر دیا اور پھر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کی، ان پر عمل نہیں کیا بلکہ ان کو اگنور کر دیا اور جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اور جہنم لازم و ملزوم ہو گئے، یہ جہنمی ہیں، یہ دوزخی ہیں، آگ اور ان کا ساتھ ہو گیا ہے۔ البتہ اس کا پورا اظہار اور ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اسی میں ہی قائم رہیں گے، اسی میں ہی ان کا قیام ہوگا، اسی جہنم میں کہ یہ مقیم ہوں گے، وہیں ٹھہرنے والے ہوں گے، اور یہ ٹھہرنا جو ہے فرمایا خالدون، اور خلود کے معنی جیسا کہ بتایا اس کا ثانوی معنی ہمیشگی کا بھی ہے، تو اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی جماعت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے الذین تابعوا ہدی اللہ، جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو فالو کیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن طاری ہوگا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔